تہذیبیں اس لیے ناکام نہیں ہوتی کہ وہ چھپ جاتی ہیں، بلکہ اس لیے کہ ان کی طاقت ان کی دانائی سے آگے نکل جاتی ہے۔ ٹیکنالوجی نشان چھوڑتی ہے اور کائنات سب یاد رکھتی ہے۔ JBS ہالڈن کہتے ہیں کائنات صرف عجیب ہی نہیں بلکہ یہ ہماری سوچ کی پہنچ سے، سوچ کی حد سے بھی کہیں زیادہ عجیب ہے۔ کارل سیگن کہتے ہیں صرف اس لیے کہ ہمارے پاس ثبوت نہیں، یہ لازم نہیں کہ وہ چیز موجود ہی نہ ہو۔ آرتھر سی کلارک کہتے ہیں جو ٹیکنالوجی حد سے زیادہ ترقی یافتہ ہو وہ ہمیں جادو جیسی لگے گی۔ اور البرٹ آئنسٹائن کہتے ہیں کائنات کے بارے میں سب سے زیادہ ناقابل فہم حقیقت یہ ہے کہ وہ قابل فہم ہے۔ انسانی تاریخ کے بیشتر حصے میں ہم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر ایک سوال کئی مرتبہ دہرایا۔ کیا کوئی ہم سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ ممکن ہے کہ یہ سوال اپنی بنیاد میں سادہ ہو، شاید ہم غلط چیز سننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوئی تہذیب جو ہم سے کروڑوں سال زیادہ قدیم ہو، ممکن ہے وہ بولنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کرے، نہ ٹرانسمیشنز کرے، نہ پیغامات بھیجے، اور شاید اسے یہ جاننے کی بھی ضرورت نہ ہو کہ ہم کہیں موجود ہیں۔ ایسی کائنات میں خاموشی خالی پن کی علامت نہیں ہوگی بلکہ پختگی کی علامت ہوگی۔ لیکن کائنات کا ایک ایسا قانون ہے جس سے کوئی بھی ذہانت فرار حاصل نہیں کر سکتی۔ ہر عمل کوئی نہ کوئی نشان چھوڑتا ہے، ہر مشین توانائی کے بہاؤ کو موڑتی ہے، ہر کمپیوٹیشن خلا میں حرارت شامل کرتی ہے، اور ہر کنٹرول فطرت کے توازن کو کسی نہ کسی سطح پر چھوتا ہے۔ ٹیکنالوجی مکمل طور پر پوشیدہ نہیں رہ سکتی، وہ روشنی کے پیٹرنز تبدیل کرتی ہے، کیمیائی توازن بگاڑ دیتی ہے، حرکت کے پیمانے تبدیل کر دیتی ہے، اور بعض اوقات وقت کی ساخت کو بھی متاثر کرتی ہے۔ آج ہم آوازیں نہیں سنیں گے بلکہ قدموں کے نشان ڈھونڈیں گے، یعنی کہ ٹیکنو سگنیچر، ایسے طریقے جن کے ذریعے کوئی ترقی یافتہ تہذیب اپنے ارادے کے بغیر صرف اپنے اثرات کے ذریعے خود کو ظاہر کر سکتی ہے۔ ناظرین، ٹیکنو سگنیچر کوئی ایسا پیغام نہیں ہوتا جو خاص طور پر ہمارے لیے چھوڑا گیا ہو، بلکہ یہ ایک حادثہ ہوتا ہے جو کائنات کی کتاب میں خود بخود درج ہو جاتا ہے۔ جب ذہانت بڑے پیمانے پر اپنے ماحول میں مداخلت کرتی ہے تو کائنات اس تبدیلی کو محفوظ کر لیتی ہے، اور ستارے، فضا اور حتیٰ کہ سپیس ٹائم بھی اس پر رد عمل دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے آثار قدیمہ کے ماہرین ٹوٹے ہوئے برتنوں اور بدلے ہوئے مناظر سے کھوئی ہوئی تہذیبوں کو پہچان لیتے ہیں، ویسے ہی کائناتی آثار کے ماہرین ایسی تبدیلیوں کی تلاش کرتے ہیں جو فطری نہیں ہوتی بلکہ ان میں ذہانت کی مداخلت شامل ہوتی ہے۔ تہذیبوں کو چیخنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کی موجودگی خود بولتی ہے۔ ناظرین، اب ہم ٹیکنو سگنیچرز کی اس دنیا میں قدم رکھنے جا رہے ہیں جہاں تہذیبیں بولتی نہیں بلکہ اپنے اثرات کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے۔ سائنسی منطق یہ ہے کہ کسی بھی سیارے کی فضا عام طور پر کیمیکل ایکویلبریم میں ہوتی ہے۔ فطرت بعض مالیکیولز کو یا تو بہت آہستہ بناتی ہے یا انہیں جلد ختم کر دیتی ہے۔ اگر ہم کسی دور دراز سیارے کی فضا میں ایسی گیسیں پائیں جو نہ تو بایولوجیکلی آسانی سے بنتی ہیں اور نہ ہی قدرتی عمل کے تحت دیر تک قائم رہ سکتی ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی نظام، کوئی سسٹم، کوئی تہذیب انہیں مسلسل پیدا کر رہی ہے، یعنی صنعتی سرگرمیوں کے ذریعے، جیسے پاور جنریشن، کیمیکل سینتھسس اور بڑے پیمانے کی مشینری فضا کو آہستہ آہستہ بدل دیتی ہے۔ مثال کے طور پر زمین پر CFCs یا نائٹروجن آکسائڈز ایسی گیسز ہیں جو فطرت خود نہیں بناتی۔ اگر ہم کسی اور سیارے پر اسی نوعیت کی سٹیبل مگر ان نیچرل گیسز دیکھیں تو شاید ہم زندگی کے تسلسل کے ساتھ ساتھ انٹیلیجنس، ذہانت کے تسلسل کو بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ دوسرے ٹیکنو سگنیچر کی بنیاد
थर्मोडायनेमिक्स के कवानीन है, खास तौर पर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कोई भी मशीन, कंप्यूटेशन या तवानाई का निज़ाम 100% मौसर नहीं होता। हर अमल के नतीजे में कुछ तवानाई लाजमन हरारत में तब्दील होती है, जो आखिरकार इंफ्रारेड रेडिएशन की सूरत में ज़ाहिर होती है, एमिट होती है, खारिज होती है। मिसाल के तौर पर जैसे मोबाइल या लैपटॉप ज़्यादा इस्तेमाल पर गर्म हो जाते हैं, या बड़े डाटा सेंटर्स को ठंडा रखने के लिए कूलिंग सिस्टम्स रिक्वायर्ड होते हैं। आप तसव्वुर करें कि अगर कोई तहजीब पूरे सियारे या सितारे की तवानाई इस्तेमाल कर रही होगी तो उसकी अज़ाफ़ी हरारत खला में वाज़ेह तौर पर नजर आएगी। यानी एक्सेस इंफ्रारेड रेडिएशन वो निशान होगा जिसे टेक्नोलॉजी छुपा नहीं पाएगी। इसी तरह तमाम नेचुरल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स रोशनी को एक मखसूस और मुतवक्के अंदाज में एमिट करते हैं, लेकिन अगर किसी सियारे की नाइट साइड मुस्तकिल और बाकायदा तौर पर रोशनी का इखराज करे और वो रोशनी आपको किसी मैप की यानी नक्शे की शक्ल में भी नजर आए, तो ये फितरी अमल नहीं होता। रात की रोशनी तवानाई का शऊरी इस्तेमाल है, जो सोशल ऑर्डर और इकोनॉमिक एक्टिविटी की अलामत होती है। मिसाल के तौर पर जमीन की नाइट टाइम सैटेलाइट इमेजेस में शहर रोशन और सहरा तारीक नजर आते हैं। अगर यही पैटर्न हमें किसी और सियारे पर नजर आए तो हम रोशनी नहीं बल्कि तहजीब को देख रहे होंगे। नेचर अमूमन स्मूथ कर्व्स और सिंपल शेप्स पैदा करती है, क्योंकि ग्रेविटी इसी तरह की अशकाल पैदा कर सकती है। लेकिन अगर किसी सितारे की लाइट में ऐसे शैडोज नजर आए जिनके एजेस शार्प हों, ट्रांजिशंस हों या पैटर्न्स वाज़े तौर पर ज्योमेट्रिक हों, तो ये नेचुरल ऑब्जेक्ट्स नहीं हो सकते। ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे जो सिर्फ इंजीनियर्ड डिजाइन के जरिए वजूद में आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर सोलर एक्लिप्स के दौरान चांद का साया स्मूथ होता है, लेकिन अगर स्टार लाइट अचानक रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में या फ्रेगमेंटेड पैटर्न्स में कटने लगे तो ये किसी मेगा स्ट्रक्चर मसलन डायसॉन स्वार्म की अलामत हो सकती है। मजीद ये कि रेडियो वेव्स नेचुरली हर सिमत में फैलती हैं, इसलिए वो एनर्जी एफिशिएंसी के लिहाज से गैर मौसर होती हैं। उसके बरक्स लेजर्स इंतहाई फोकस्ड, हाई प्रिसीजन और डायरेक्शनल होते हैं। इसी खसूसियत की वजह से उन्हें इंटरस्टेलर प्रोपल्जन, लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन और हाई डाटा रेट कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर जिस तरह फाइबर ऑप्टिक्स में लेजर लाइट के जरिए डाटा ट्रांसफर किया जा सकता है, बिल्कुल उसी तरह खला में चंद मिली सेकंड पर मुश्तमल एक हाई पावर लेजर फ्लैश अरबों किलोमीटर के फासले से भी डिटेक्ट हो सकती है। ये किसी तहजीब का इंटेंशनल मैसेज नहीं होता, बल्कि उसकी इंजीनियरिंग एक्टिविटी का वो बाय प्रोडक्ट होता है जो फिजिक्स के कवानीन के तहत छुपाया नहीं जा सकता। इसी तरह नेचुरल सिग्नल्स की स्टैटिस्टिकल लिमिट्स होती हैं। अगर किसी सिग्नल में गैर मामूली कंप्रेशन, तरतीब और एंट्रोपिक कंट्रोल मौजूद हो तो वो नेचुरल नहीं होगा। मुमकिन है कि तरक्की याफ्ता तहजीबों के नज़दीक तवानाई की बजाय मालूमात एक बुनियादी कदर हो। मिसाल के तौर पर जैसे वाईफाई हमें महज एक सिग्नल महसूस होता है, हालांकि उसी सिग्नल के अंदर कोडिंग, एल्गोरिदम्स और डाटा की मुकम्मल साख्त मौजूद होती है। बैने ही मुमकिन है कि कोई तरक्की याफ्ता तहजीब भी इसी नोयत का सिग्नल एमिट कर रही हो और हम उसे पढ़ने के काबिल ना हो। मजीद ये कि स्टार्स नेचुरल स्टेलर एवोल्यूशन के तहत पैदा होते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और मरते हैं। अगर कोई सितारा, कोई स्टार गैर मामूली तौर पर स्टेबल रहे, उसका आउटपुट कंट्रोल्ड हो या उसकी उम्र नेचुरल मॉडल से मुख्तलिफ हो, तो ये किसी बैरूनी मुदाखलत की अलामत हो सकती है, यानी जहानत की अलामत हो सकती है। मिसाल के तौर पर जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर को कंट्रोल किया जाता है, वैसे ही एक इंतहाई तरक्की याफ्ता तहजीब अपने सितारे को तवानाई के मुस्तकिल ज़रिए के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। मजीद ये कि अगर किसी कहकशां में, किसी गैलेक्सी में विजिबल लाइट कम और इंफ्रारेड रेडिएशन गैर मामूली हद तक ज्यादा हों,
تو یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ بہت بڑی مقدار میں توانائی ایبزارب ہو رہی ہے اور حرارت کی صورت میں خارج ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے انڈسٹریل سٹیز رات میں زیادہ گرم اور روشن دکھائی دیتے ہیں، ویسے ہی اگر پوری کہکشاں، پوری گلیکسی غیر معمولی طور پر گرم دکھائی دے تو یہ قدرتی نہیں بلکہ تہذیبی سرگرمی کی نشانی ہو سکتی ہے۔ مزید یہ کہ اگر ہماری کائنات میں کسی جگہ غیر فطری طور پر غیر معمولی گریویٹیشنل لینزنگ یا وقت کی بگڑی ہوئی پیمائشیں نظر آئیں تو یہ کسی گہری مداخلت کا نتیجہ ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے بلیک ہول کے گرد روشنی مڑتی ہے، اگر بلیک ہول کے بغیر بھی ایسے اثرات نظر آئیں تو یہ ذہانت کی یعنی کسی ترقی یافتہ تہذیب کی مداخلت کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ سب سے بنیادی حقیقت یہ ہے کہ بہترین ٹیکنو سگنیچرز پیغامات نہیں ہوتے، وہ ضمنی اثرات ہوتے ہیں۔ تہذیبیں اس لیے ناکام نہیں ہوتی کہ وہ چھپ جاتی ہیں، بلکہ اس لیے کہ ان کی طاقت ان کی دانائی سے آگے نکل جاتی ہے۔ ٹیکنالوجی نشان چھوڑتی ہے اور کائنات سب یاد رکھتی ہے۔ کہیں نہ کہیں ممکن ہے کوئی تہذیب اسی منطق کے تحت ہمیں تلاش کر رہی ہو، آوازوں کے ذریعے نہیں بلکہ حرارت، روشنی، جیومیٹری اور ڈیٹا کے ذریعے۔ اب اصل سوال یہ نہیں رہا کہ کیا ہم اکیلے ہیں، اصل سوال یہ ہے کہ ہم خود ان انٹینشنلی کون سے ٹیکنو سگنیچر امٹ کر رہے ہیں اور کون انہیں سب سے پہلے ڈیٹیکٹ کرے گا اور پڑھے گا۔ علمستان ود منیر کے متجسس ساتھیوں، جب ہم تہذیبوں کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں صرف زمین پر بسنے والی بستیاں نہیں لگتی بلکہ کائنات کے ایک لمبے ارتقائی سفر کی چھوٹی مگر بامانی جھلکیاں محسوس ہوتی ہیں۔ کبھی ہم نے ترقی کو توانائی کے بہاؤ سے جانچا، کبھی وقت کی طوالت سے پرکھا، کبھی علم کے پھیلاؤ میں تلاش کیا اور کبھی ان خاموش انڈیکیٹرز میں جھانکا جو خلا میں سفر کرتے ہیں اور بغیر آواز کے اپنی موجودگی درج کرا دیتے ہیں۔ مگر یہ سب طریقے مکمل جواب نہیں تھے بلکہ وہ راستے تھے جن کے ذریعے ہم نے بہتر سوال پوچھنا سیکھا۔ آنے والی گفتگو میں ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون سی تہذیب کہاں تک پہنچی بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ وہاں تک کس سوچ، کس فیصلے، کس نظم اور کس ترتیب کے ساتھ پہنچی۔ مثلاً آگ کی دریافت محض ایک شعلہ نہیں تھی بلکہ انسان کی پہلی کامیاب کوشش تھی کہ وہ توانائی کو قابو میں لا سکے۔ اسی کے ساتھ زبان اور لباس نے انسان کو صرف محفوظ ہی نہیں کیا بلکہ اجتماعی یادداشت اور شناخت عطا کی۔ پتھر کے اوزار اور اوزار سازی نے ماحول کے ساتھ براہ راست ٹکراؤ کو حکمت میں بدلا۔ گنتی اور ابتدائی پیمائش نے وقت، مقدار اور فاصلے کو سمجھنے کی بنیاد رکھی اور جانوروں کی ڈومیسٹیکیشن نے فطرت کے ساتھ ایک نیا اشتراک قائم کیا۔ زراعت زمین کے ساتھ ایک طویل اور ذمہ دار رشتے کی شروعات تھی۔ مٹی کے برتن اور ذخیرہ اندوزی نے مستقبل کے بارے میں سوچنے کی صلاحیت پیدا کی، جبکہ پانی کے نظام اور آبپاشی نے بقا کو اتفاق سے نکال کر منصوبہ بندی میں تبدیل کر دیا۔ میٹلرچی نے انسان کو اس قابل بنایا کہ وہ مادے کے اندر چھپے ہوئے پوٹینشل کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکے۔ پہیا، سڑکیں اور انفراسٹرکچر تجارت اور ربط کی علامت بنے اور آخرکار جہاز رانی اور سمندری سفر نے تہذیب کو زمین کے افق تک پہنچا دیا۔ یہ تمام ایجادات محض تکنیکی کامیابیاں نہیں تھیں بلکہ وہ فیصلے تھے جنہوں نے تہذیب کی سمت، اس کی رفتار اور اس کی بقا کی شکل طے کی۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تہذیبیں محض حادثاتی نہیں ہوتے، ان کی ترقی فیصلوں، صبر اور ترتیب سے جنم لیتی ہے، تو ہمارے ساتھ رہیے، اپنی رائے کومنٹس میں ضرور شیئر کیجئے اور علمستان ود منیر کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ جو ہم نے اب تک دیکھا ہے وہ صرف شروعات تھی، اصل سفر اب شروع ہونے والا ہے۔